اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے آؤ بچوں مل کے کھلیں سنتیں بھی ہم سیکھیں دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ سارے بچوں سے نام پوچھتے ہیں پروگرام کا، تو سارے بچوں نے مل کر بتانا ہے پروگرام کا کیا نام ہے۔ ایک بار اور اونچی آواز سے کیا نام ہے؟ جی ہاں، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ہمارے سیٹ کے اوپر اچھے بچے آ چکے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اسکرین کے اوپر بھی بہت سارے اچھے بچے اور بچیاں ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شامل ہوں گے، کنیکٹ ہوں گے، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور شامل کریں گے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا۔ کتنی مرتبہ پڑھے گا؟ فرمایا جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ آپ بتائیں کہ روز قیامت اگر ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے مصافحہ کرنا نصیب ہو جائے، پہلی تو بات یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے، اور پھر اگر ہمارا یہ گناہ گار ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک اور نورانی ہاتھوں سے ٹچ ہو جائے تو کیا ہم جہنم میں جائیں گے؟ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ تو ہمیں درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے، اور ویسے بھی یہ مہینہ شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور آج آنے والی رات بھی بڑی عظیم الشان اور ثواب کے یوں کہہ لیں کہ خزانوں سے بھرپور وہ رات ہے۔ آج کی رات میں بھی عبادت کرنی ہے اور درود پاک پڑھنا ہے، ویسے پڑھتے ہی رہیں، لیکن یہ مہینہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے، یہ ماہ درود و سلام ہے۔ اس مہینے میں بڑی کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ علی رضا بھائی میرے ساتھ موجود ہیں۔ علی بھائی، میں آپ سے گزارش کروں گا ذرا کچھ طرز میں ہمیں درود پاک پڑھائیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی، آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی، صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم۔ درود پاک کی فضیلت اور درود پاک پڑھنے کے بعد آئیے اپنے پروگرام میں سب سے پہلا سیگمنٹ شامل کریں گے، اور بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے، خاص طور پر یہاں موجود بچوں کو تو اس کا یوں بھی انتظار رہتا ہے کہ انہوں نے اس پویم کو بڑے غور سے دیکھنا ہوتا ہے، سننا بھی ہوتا ہے، اور اس میں سے آپ سے ہم کیا کریں گے پھر؟ اور آپ نے کیا دینے ہیں؟ ظاہر ہے میں پھر سوال کروں گا اور آپ نے اس کے جواب بھی دینے، لیکن آپ تب جواب دے سکیں گے جب آپ نے دیکھا بھی اچھے سے ہوگا اور سنا بھی اچھے سے ہوگا۔ اب آپ سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، پھول آیا تو کس کلر کا ہے؟ اگر کوئی پرندہ دکھایا گیا تو کون سا وہ پرندہ تھا؟ اس نے کیا بات کہی؟ اس پوری پویم سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ تو انشاءاللہ آپ نے اس کا جواب بھی دینا ہوگا اور توجہ کے ساتھ اس کو سننا بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ چلیے جی آپ کو دکھائیں پھر پویم؟ تیار ہیں؟ تھوڑے تھوڑے بچے تیار ہیں بھائی؟ سارے بچے تیار ہیں؟ چلیں بھائی آپ کو دکھاتے ہیں پویم، اور سیگمنٹ کا نام ہے پویم۔ دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا، ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا، دوڑتے دوڑتے بکری کے بچے سے آگے نکل گیا، راستے میں میمنہ ملا، ہرن کا بچہ اسے بھی پیچھے چھوڑ گیا، قریب ہی ایک نالا بہہ رہا تھا، ہرن کے بچے نے چھلانگ لگائی اور نالا پار کر لیا، آگے ایک پتھر پڑا ہوا تھا، ہرن کے بچے کا پاؤں اس سے ٹکرایا اور وہ گر پڑا، درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، بندر نے دیکھا تو قریب آ کر اس کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا، ہرن کا بچہ اور زور سے رونے لگا، بھالو آیا، اس نے ہرن کے بچے کو اٹھایا، لیکن اس نے رونا بند نہیں کیا، اتنے میں اس کی امی آ گئی، انہوں نے کہا بیٹا ہم اس گندے پتھر کی پٹائی کریں گے، تم چپ ہو جاؤ، وہ بولا امی ایسا نہیں کیجیے گا، پتھر بھی رونے لگا، اس کی امی ہنس پڑی اور اسے پیار کرنے لگی اور وہ بھی ہنس پڑا، ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا، ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا، ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا، ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا۔ اب بات ہے جی، ماشاءاللہ دیکھ لی بھی پویم آپ لوگوں نے؟ تھوڑے بچوں نے دیکھی، سب نے دیکھ لیے؟ یہ آواز بھی پھر ایسی ہے بھائی، سب نے دیکھ لیے؟ پھر کریں آپ لوگوں سے سوالات؟ علی بھائی آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے، آپ سے صرف یہ تھوڑی ہے کہ نعت سنیں گے، نعت تو سنتے ہیں، آج سوالات بھی لیں گے آپ سے، کوئی بات چیت بھی رہے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی؟ چلیں جی، سب سے پہلا سوال میں کروں گا، جس کو آتا ہے اس نے ہاتھ اٹھانا ہوگا، ڈائریکٹ نہیں دینا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کے پاس مائک ہے بھی؟ بچیوں کے پاس مائک ہے نا؟ جس کو کہا جائے اس کو آگے پھر آپ دیجیے گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جو پوری پویم ہے اس کا جو مین ٹائٹل ہے وہ کیا تھا؟ چلیے پہلے بچی سے پوچھ، سیدھے ہاتھ سے آگے دیجیے گا، کسی کو پتہ ہے مین ٹائٹل کیا تھا؟ ہاتھ تو آپ لوگوں نے اٹھایا تھا۔ ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا، دوبارہ بتائیے ذرا تیز، ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا، آپ بتائیے مائک میں کیا تھا وہ ٹائٹل؟ بیٹھ کے بتائیں، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔ بچہ، ہرن کا بچہ، بس اتنا تھا؟ پیچھے مائک دیں، ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا، دوبارہ، ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا، ہرن کا بکرا بچہ دوڑ رہا تھا۔ بھئی چھوٹے سے بچے کو مائک دیں، علی بھائی۔ ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا، اس نے شروع میں بتایا نا بھی، ہرن کا بچہ دوڑ رہا تھا، تو ہرن کا بچہ جو ہے وہ دوڑ رہا تھا۔ چلیں جی ماشاءاللہ صحیح جواب دیا آپ نے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ ہروش خان۔ بھائی کیا بات ہے، بہت صحیح آپ نے پک کیا، زندہ باد ماشاءاللہ۔ اب اگلا سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ ہرن کا بچہ تو دوڑتا ہوا جا رہا تھا، تو ایک اور بھی چیز کا کوئی بچہ تھا، تو ہرن کا بچہ بھاگتے بھاگتے اس کو کراس کر کے آگے چلا گیا۔ وہ پیچھے والے بچے کو دیجیے گا مائک ذرا، کوئی بچہ ویسے جواب نہیں جس کے پاس مائک ہو، اپنے برابر والے کو دیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ کس چیز کا تھا؟ بکری کا بچہ، بکری کا بچہ، ذرا ادھر دیجیے گا، بکری کا بچہ، اپنے آگے والے کو دیجیے گا۔
बकरी का बच्चा। आपके पास भी माइक है, आप भी बताएं ज़रा। बकरी का बच्चा। बकरी, वो पीछे बकरी का बच्चा। बकरी का बच्चा था, देख लें। मुझे भी आता है। इसी से कनेक्ट एक और सवाल करूंगा, फिर उसके बाद तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे। और सवाल यह है कि अच्छा ये जवाब आप लोगों का सही है या गलत है, इसको भी रोक रहा हूँ मैं, अगले से कनेक्ट है। अगर वो बकरी का बच्चा था तो उसका कलर किस तरह का था, मतलब कौन से कलर का था? वो ब्लैक कलर का था या वाइट का था? ये इनको दीजिएगा, ऐसे जवाब नहीं देना, देखें ऐसे तो नहीं दिया जाता। सीधे हाथ से माइक दें आगे और सीधे हाथ से माइक लेना है जी। वाइट। वाइट कलर का था, देख लें, ब्राउन कलर का तो नहीं था। चले इनको दीजिएगा, कौन से कलर का था? वाइट। वाइट। आगे वाली बच्ची को दीजिएगा, वाइट। वाइट। आगे वाली बच्ची को दीजिएगा, डार्क वाइट। डार्क वाइट। भाई ये कैसा होता है, डार्क वाइट भी होता है? अच्छा वाइट से तो ऑफ वाइट तो हमने सुना है, या क्रीमी वाइट होता है, क्रीम कलर का होता है, यानी प्योर वाइट था। डार्क वाइट का मतलब बिल्कुल प्योर वाइट था, ऐसे ही आप क्या कहते हैं? वाइट ही था। वाइट था। भाई माइक के साथ खेलना नहीं है, माइक को हाथ में रखना है। वाइट था भाई, दिखाइएगा बकरी का बच्चा ही था या कुछ और था, और था तो कौन से कलर का था? वाइट। जी क्या है ये? वाइट है। और क्या है ये? वाइट। वाइट कलर का बकरी का बच्चा है। चलिए जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा हो गया। एक और सवाल आपसे करते हैं। वो बकरी का बच्चा किसी चीज़ से टकरा कर गिरा था, दीवार आई थी, कोई कांटा आ गया था, कोई लकड़ी पड़ी हुई थी, किसका बच्चा गिरा था? पहले तो ये पता चले, बकरी का बच्चा था कि हिरन का बच्चा था? हाँ देखे ना, अब इख्तलाफात हो गए हैं। कोई कह रहा है बकरी का बच्चा गिरा था, कोई बोल रहा है हिरन का बच्चा गिरा था। हिरन का। चलें भाई, सब इत्तेफाक कर रहे हैं भाई हिरन का बच्चा गिरा था। तो हिरन का बच्चा जो गिरा था वो किस चीज़ से, चलें सारे मिलके बताएं किस चीज़ से? हाँ भाई अली भाई, ये तो बड़ी तवज्जो से देख रहे हैं माशाल्लाह। पत्थर से वो टकरा कर गिरा। पत्थर की तो आंखें भी थी, पत्थर ने रोना भी शुरू किया था, हैं पत्थर भी रो रहा था। तो फिर क्या हुआ था? उसके बाद क्या हुआ था? एक और कोई आया था, हाँ। उसने आके उसके पाँव के ऊपर जो वो रखा था, वो क्या चीज़ थी? अभी एक मिनट, ऐसे इधर इनको दीजिएगा माइक। ये छोटे से बच्चे जो बैठे हैं, इनसे भी तो कोई बात हो ना, यहाँ पे भी छोटे छोटे से बच्चे बैठे हैं। चलिए आप बताइए क्या था, कौन सी वो चीज़ थी? बंदर। बंदर। बड़ा बंदर था, छोटा बंदर था? किस तरह का था? बंदर भी तो मुख्तलिफ तरह के होते हैं ना, बंदर है और बनमानस है और मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, गोरीला है। छोटा सा बंदर था। आगे वाले को दीजिएगा बच्चे को। बंदर। बंदर। बंदर देखा है वैसे आपने कभी? बंदर। रियल देखा है? चले भाई, आप कह रहे हैं भी बंदर का बच्चा था, कौन कौन कहता है बंदर का बच्चा था? वो जो उसमें दिखाया गया था, उसने आगे उसके पाँव के ऊपर हाथ रखा। चलिए भाई जवाब सही है गलत है? सही है। चले माशाल्लाह, बंदर का बच्चा था। तो फिर एक और जानवर आया था। भालू। भालू। भाई आप लोग ऐसे तो नहीं जवाब दें, ऐसे तो नहीं मजा आएगा। फिर हिरन। आपको इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे जवाब नहीं देना भाई। जिसको आता है उसने हाथ उठाना है, फिर तो मज़ा नहीं आएगा, फिर तो सवाल जवाब हम ख़त्म कर देंगे। क्या चीज़ थी? चले अब अपने सबने बता दिया तो अब बताएं भाई क्या चीज़ थी वो? वो भालू था। और भालू ने फिर क्या किया था? हाथ उठाना है बस। भालू ने क्या किया था? वो पीछे वाले बच्चे को दीजिएगा जी। हिरन के बच्चे को गोद में उठाया था। गोद में उठा लिया था, ठीक हो गया जी। अच्छा अब आप सारे बच्चे हाथ नीचे करें। अभी तक जिस बच्चे ने जवाब नहीं दिया वो हाथ ऊपर करें। अभी तक जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं जवाब दिया, चलिए आगे वाले बच्चे को दीजिएगा। भालू ने जब उठा लिया था तो उसके बाद फिर कौन आया था? हिरन की अम्मी। वो जो हिरन का बच्चा था उसकी अम्मी आई थी। आगे दीजिएगा माइक। नहीं अपने बराबर वाले को। अम्मी ने आकर देखा बच्चा रो रहा है। अम्मी ने क्या बोला? कुछ बोला था अम्मी? अम्मी ने बोला कि हम पत्थर को अभी मारते हैं। हाँ ऐसा होता है ना, बाज़ औक़ात बच्चा रोता हुआ है तो अम्मी आ जाती हैं, क्या है जज्बात में, किसने मारा मेरे लाल को, मेरे चंदा को, मेरे बच्चे को, किसने मार दिया? अभी पूछूंगी जाके, मैं घर पे जाके भी सुना कर आऊँगी। सब्र तामुल वाला मामला नहीं होता। तो खैर ऐसा भी नहीं करना चाहिए, जज्बाती भी नहीं होना चाहिए। अगर वाकई कसूर भी सामने वाले का है तो बैठ कर फ़हम व तफ़सीम से आराम से प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए। और इस तरह ख़वातीन को तो यूँ जाकर इस तरह के अंदाज़ में नहीं जो है वो आना चाहिए। अगर कोई मसला है भी तो जो मर्द हजरात होते हैं घर के वो इसको देखेंगे और अच्छे तरीके से। बेटा आप माइक में बोल रही हैं, गलत बात है। ये माइक ज़रा इनको दीजिएगा, होने वाली बच्ची को। बेटा माइक आपके हाथ में रहेगा, जब मैं कहूँगा आगे आपने देना तो फिर आपने माइक आगे देना होगा, ठीक है? हाथ में पकड़ के रखना, इसको मारना नहीं। अच्छा जी, तो कहाँ पर थे हम? रो रहा था पत्थर।
اماں نے جو ہے وہ شکایت وکایت اس سے ہوئی تو اماں نے کیا بولا تھا کہ میں جا کے پتھر کی اب پٹائی لگاتی ہوں. تو بہرحال وہ سارا کچھ ہو گیا. اس ساری چیزوں سے سیکھنے کو کیا ملا؟ کسی کو پتہ چلتا ہے؟ آپ بتائیں. چلیں اب یہ سب سے بڑے تو اس وقت میرے خیال میں یہاں پر یہی ہیں. بھائی ان کو مائک دیں. جی سیکھنے کو کیا ملا علی بھائی؟ صبر کرنا چاہیے اور معاف کر دینا چاہیے. سبحان اللہ، کیا بات ہے. یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے پروگرام کا سب سے بڑا سبق یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آج 15 شعبان المعظم تو معاف کر دینا چاہیے. بعض اوقات آپس میں کام کرنے والے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آنا جانا ہوتا ہے، اور گھر کے افراد ہیں، بھائی ہیں بہنیں ہیں دیگر رشتہ دار ہیں، غلطی بعض اوقات انسان سے ہو جاتی ہے تو معاف جو ہے وہ کر دینا چاہیے. لیکن ایک اور بات جو خاص طور پر بچوں سے ریلیٹ کرتی ہے، جس چیز کی طرف میں لانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، اگر کوئی آگے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں بیان کروں گا. بھاگتے ہیں تیز بھاگنے چاہیے. تقریباً پہنچ گئے. وہ کیا بات ہے کہ یہ نہیں کہ بس بھاگ نا تو بھاگتے چلے جائیں. کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کہیں راستے میں جا رہے ہیں تو اندھا دھند بھاگنا چاہیے. بھائی آپ بھاگ رہے ہیں کسی چیز کو دیکھ نہیں رہے کہ بھئی کوئی پتھر پڑا ہوا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی کھڈا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اچانک کھڈا آ جاتا ہے. یا بچے سائیکل بھی اگر چلا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اتنی تیزی میں چلا رہے ہوتے ہیں کہ اگر وہ جمپ آتا ہے یا اسپیڈ بریکر آتا ہے یا کوئی اونچی نیچی جگہ آتی ہے تو بعض اوقات سڑکیں خراب ہوتی ہیں تو کیا ہے کہ اچانک کھڈے سے وہ ٹکرائے اور پھر انتقال ہو جاتا ہے. ایسے بھی کیسز ہم نے دیکھے. کہ میں علی بھائی ایک ایسے کو بھی جانتا ہوں، خیر وہ بچے تو نہیں تھے بڑے تھے، تو وہ رات کا ٹائم تھا اور وہ کہیں سے آ رہے تھے تو وہ بائک بہت تیزی میں چلاتے ہوئے آ رہے تھے تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہاں پر اسپیڈ بریکر ہے. تو وہ اسپیڈ بریکر سے وہ ظاہر ہے وہ اتنی تیزی میں آ رہے ہیں اور اسپیڈ بریکر میں وہ اچانک سے وہ اچھلے تو ان کی پوری موٹر سائیکل بھی اچھلی، وہ خود بھی اچھلے. اب وہ روڈ کے درمیان میں جو گرل لگی ہوتی ہے وہاں جا کے ان کو سر لگا اور پھر وہ کئی دن اسپتال کے اندر کومے میں رہے اور بالآخر لاکھوں روپے کا خرچہ بھی ہوا اور آپریشنز بھی ہوئے، سر میں خون جم گیا، دوائیاں بھی استعمال ہوئیں، آپریشن بھی ہوئے، آخر کار ان کا انتقال ہو گیا. بالکل جوان تھے اور میرے کلاس فیل ہوتے. تو بعض اوقات لاپرواہی اور روڈ کے اوپر اس طرح تیزی سے چلنا اور یہ وہ بعض اوقات اس طرح کے مسئلے مسائل بھی ہو جاتے ہیں. تو احتیاط ہمیشہ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، روڈ کے اوپر اس طرح بھاگنا، اور خاص طور پر اگر آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں یا اکیلے جا رہے ہیں، اسکول سے آ رہے ہیں مدرسے سے آ رہے ہیں، روڈ کراس کرتے وقت دونوں طرف دیکھیں. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بھئی اس طرف سے گاڑیاں آ رہی ہیں تو میں نے یہیں اسی طرف دیکھنا ہے. آپ اس طرف ہی دیکھیں، بھئی کوئی بندہ رونگ بھی تو آ سکتا ہے نا. اور بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ دیکھیں کہ لوگ رونگ آ ہی رہے ہوتے ہیں، اور بعض گلی محلے کے اندر تو وہاں پر تو یہ ہوتا بھی نہیں کہ لوگ یہیں سے آئیں گے. وہ وہاں پہ تو وہ کامن روڈ ہوتا ہے، لوگ یہاں سے بھی آ رہے ہیں، یہاں سے بھی آ رہے ہیں، وہاں سے بھی آ رہے ہیں، یہاں سے بھی آ رہے ہیں، چاروں طرف سے لوگ آ رہے ہیں. تو اس لیے اچھے طریقے سے روڈ کو دیکھ کر جو ہے وہ کراس کرنا چاہیے. چلیں ماشاءاللہ پویم بھی ہو گئی ہے اور یہ سیگمنٹ بھی ہو گیا ہے. علی بھائی آگے سیگمنٹ کی طرف چلیں گے انشاءاللہ العزیز، اور انشاءاللہ العزیز کچھ بچیاں ہمارے ساتھ ہیں، ان سے سوال جواب بھی کرنے، لیکن کچھ کالز ہمارے پاس ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں اور ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی کال چلائیے. نام محمد مہتاب اتاری ہے، میں کراچی مہتاب سے بھائی. بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا. سنائیے. اس رات کے صدقے میں خطا معاف ہو میری، میں اپنی خطاؤں پہ شرمسار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ مہتاب بھائی آپ نے آج کی رات کے خاص یوں کہہ لیں کہ اس کی مناسبت سے شعر پڑھا ہے. اللہ پاک ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لکھے اور جو ہمارے گناہ ہیں ان کو نیکیوں سے تبدیل فرمائے. آئیے ایک اور کال شامل کریں. میرا نام اسٹارٹ ہوتی میں آج میں آپ تو اجل سناؤں گی. اجل یا رمضان، ماشاءاللہ. جلدی جلدی آ رمضان، جان میری تجھ پر قربان، آ جا بھی جا رمضان. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. بھئی رمضان کے حوالے سے انہوں نے پڑھا ہے. چلیں یہی آپ سنا سکتے ہیں، سنائیے. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان،
जल्दी आ रमज़ान जल्दी जल्दी आ रमज़ान जल्दी जल्दी आ रमज़ान जान तेरी मुझ पर कुर्बान अजल अजल या रमज़ान जल्दी जल्दी आ रमज़ान आबे जामा है सुबह जान मेरी तुझ पर कुर्बान। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी जान तुझ पर कुर्बान। रमज़ान पर हम सब कुर्बान जाएं। क्या माह रमज़ान है, क्या माह गुफ़रान है, क्या उसकी बरकतें। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक और कॉल चलाइए। मेरा नाम मोहम्मद अवधेश है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम में अच्छे बच्चों, मैं आज आपको शबे बारात के बारे में कुछ बताऊंगा, क्योंकि शबे बारात लगने वाली है। शाबान मुहर्रम की 15वीं रात यानी 15 नाइट यानी शबे बारात बड़ी बाबरकत रात है। इस रात अल्लाह पाक की खूब रहमतों बरकतों का नुज़ूल होता है। अल्लाह पाक की बारगाह में इस रात खास तौर पर अपनी दुनियावी और आखिरत की भलाई की दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि इस रात दुआएं कबूल होती है। शबे बारात के बहुत सारे नाम है, जिनमें से चंद ये है: लैलतुल मुबारका यानी बरकत वाली रात, लैलतुल बराआ यानी नजात वाली रात, लैलतुल रहमा यानी रहमत वाली रात। और रहमत वाली रात की बहुत सारी बरकत है। इसमें हम मगरिब के बाद 6 रकात नफिल भी पढ़ते हैं। शबे बारात में हमारे को खूब इबादत करके अपने रब को मनाना चाहिए, और अम्मी अब्बू की इजाजत से सुबह को रोजा भी रखना चाहिए। पाई शबे बाराती ये किस्मत की बात है, चाहूंगा सारी रात इबादत की रात है। जज़ाकल्लाहु खैर। माशाअल्लाह जी, क्या बात है, बड़ी प्यारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी है। और आज चूँकि ये रात, वैसे ये दुरुस्त लफ्ज़ क्या है? बाज़ लोग इसको कहते हैं शबरात, शब और रात, शबरात, शबरात आ गई है। बाज़ कहते हैं शबे बारात, ऐसे होती है ना, बारात कितने बजे आएगी, तो बारात इतने बजे पहुँचेगी। तो ये है क्या लफ्ज़? ये शबे बारात है, बराअत है, या शबरात है? क्या है, किसी को पता है? ये इन बच्चे को दीजिएगा ज़रा, अभी तक इन्होंने माइक लिया नहीं है ज़रा, इनके पास भी। ओ कोने वाले बच्चे भाई, लगाएं इनकी तरफ कैमरा। क्या कहते हैं आप? शबरात। शबरात, इनको दीजिएगा। शबे बारात। आपका नाम क्या है? नौफल। नौफल भाई, इन्होंने माशाल्लाह सही बताया। शबे बराअत, बा रा अलिफ फिर हमजा फिर ता ते, बराअत यानी छुटकारे की रात। ये रात जहन्नम से छुटकारे की रात होती है। और इस रात अल्लाह तबारक व ताला इतने सारे लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। हुजूर पाक फरमाते हैं कि जितनी बनी, एक कबीला था बनी कल्ब, उसके पास जितनी बकरियां थीं, उसके पास बहुत सारी बकरियां थीं, बहुत ज़्यादा। और कहा जाता है कि उस वक्त के जो कबीले थे उनमें उसकी बड़ी ये धूम थी कि यार इस कबीले वालों के पास बकरियां बहुत हैं, इतनी बकरियां इनके पास, क्या बात है। तो हुजूर पाक ने मिसाल देते फरमाया कि देखा उनके पास इतनी सारी बकरियां हैं, अल्लाह पाक इतनी बकरियों के भी जो बाल हैं, सिर्फ बकरियों के बराबर नहीं, बकरियों के बाल कितने सारे होते हैं, बाल ही बाल होते हैं, उनकी पूरी स्किन के ऊपर बाल ही बाल होते हैं। तो फरमाया उनकी जो बकरियां हैं, बकरियों के भी जो बाल हैं, उन बालों के बराबर अल्लाह तबारक व तआला लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। तो ये जो रात है, छुटकारे वाली रात है, इबादत वाली रात है, जागने की रात है। और इस रात बख्शिश और मग़फ़िरत मांगनी चाहिए। कि रिवायतों में आता है कि इस रात अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया पर जैसा उसकी शान के लायक है तजल्ली फरमाता है, और फिर ये ऐलान हो रहा होता है कि है कोई बख्शिश मांगने वाला कि उसे बख्श दिया जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा को कबूल कर लिया जाए। तो ये रात बड़ी बरकतों और बड़ी फजीलतों वाली रात है। कुछ और कॉल्स भी हैं, वो भी चलाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन एक और सेगमेंट है हमारे पास, उसकी तरफ चलते हैं। और बच्चियाँ हमारे साथ होंगी इस सेगमेंट के अंदर, और उस सेगमेंट का नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। चलिए जी, माइक एक आप लोगों के पास भी माइक था, वहाँ पर माइक था ना, इनको माइक दीजिएगा। आप थोड़ा सा इस तरफ आके खड़ी हो जाइएगा, और आप उनके बराबर में। अच्छा भाई, पहले तो नाम बताएंगे अपना। मिजाब फातिमा। और आप भाई? मिजाब फातिमा हमारे साथ हैं, और महरोश खान। महरोश खान, माशाल्लाह जी, क्या बात है। सबसे पहले आप किससे सवाल करें? सबसे पहले
آپ سے؟ چلیں آپ بتائیے ابھی نبی پاک اسلام کا کوئی بھی ایک بڑا پیارا سا فرمان آپ سنا. فرمان ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سب سے بلند عبادت ہے. ماشاء اللہ. سارے بچے کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ تھوڑا سا اس طرف ہو کے کھڑی ہو نا, تھوڑا سا وہ دیکھیں, وہ کیمرہ آپ کا, تو آپ نظر نہیں آئیں گے پھر. ٹھیک ہے. بڑا پیارا انہوں نے فرمان مصطفیٰ سنایا, خاموشی جو ہے وہ سب سے بلند عبادت ہے. کیا بات ہے. ایک اور پیارا فرمان مصطفیٰ آپ بھی سنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا اس نے بلند مرتبہ کیا. تو ہم نے مکس کر دیا, ان کے والی لائن کو تھوڑا سا اپنی طرف مکس کر لیا. من صمت نجا, جو خاموش رہا اس نے جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. یہ ہے اصل. اب آپ بتائیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. بھائی جو خاموش رہتا ہے وہ کیا پاتا ہے؟ جو زیادہ بولتا ہے وہ غلطیاں بھی زیادہ کرتا ہے نا. جو کم بولے گا غلطی بھی وہ کیا کرے گا؟ کم کرے گا. تو ہمیں زیادہ بولنا ہے کم بولنا ہے؟ کم. لیکن ابھی اگر یہاں آپ سے پوچھا جائے تو آپ نے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ سے پوچھا جائے عمر بھائی سوال کر رہے ہیں اور آپ بولیں ابھی تو آپ نے کہا ہے خاموش رہنا ہے, آپ نے بولنا نہیں ہے, تو ہم نہیں بولیں گے. تو جہاں بولنا ہے وہاں پر بولنا, جہاں نہیں بولنا وہاں پر نہیں بولنا. چلیے جی, آپ سے میں اگلا سوال کر رہا ہوں. مہروش خان, آپ سے سوال یہ ہے کہ کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلی آسمانی کتاب نازل ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. آپ نے جواب دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور آپ سے غلطی نہیں ہوئی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. بھی جواب درست ہوگا تو سارے بچے کیا کہیں گے اونچی آواز سے؟ چلیے جی, اگلا سوال آپ سے کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلی جو آسمانی کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ تورات شریف. کون سی ہے؟ تورات شریف سب سے پہلی آسمانی کتاب ہے. ٹھیک ہے جی. آپ سے اگلا سوال یہ کر رہے ہیں کہ سب سے آخری آسمانی کتاب, اس کا کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو سب سے آخری نبی ہیں. میں نے آپ سے کتاب کا پوچھا ہے, سب سے آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ ان کو جواب دینے. آپ نے تو صحیح دے دیا نا. کون سی ہے؟ قرآن پاک ہے یا تورات ہے؟ سب سے آخری آسمانی کتاب قرآن پاک. آپ نے جواب دیا ہے قرآن پاک, اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. چلے بھائی, سب سے پہلے کی کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں سب سے پہلے کے بارے میں. کر لیں. بعض اوقات کیا ہے, بیٹھے بیٹھے چھینک آتی ہے. چھینک آتی ہے نا. جی. تو آپ سے سوال یہ ہے کہ سب سے پہلے چھینک کس کو آئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کو. حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے چھینک آئی. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. جی کیا بات ہے. چھینک کس کو پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اللہ پاک کو چھینک پسند ہے. اور ڈکارے مارنا اور جمائیاں لینا یہ نہیں پسند. کوئی بندہ جمائیاں لے رہا ہو بار بار اور پورا منہ پھاڑ کے, پورا منہ کھول کے, تو یہ بری بات ہے. ہاتھ رکھ لیں. وہ تو ایک آپ کی بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ جمائی آئے تو ہاتھ رکھ لینی چاہیے, لیکن یہ اگر چھینک آئے تو اس وقت بھی ہاتھ رکھ لیں. اور کیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ بھئی جو ہے نا وہ اگر کوئی چھینک آ رہی ہے تو بعض کیا کرتے ہیں کہ پورا چھینک آنے کے لیے پورا تیار ہوتے ہیں. پہلے پوری چھینک آ رہی ہے تو سب کو بولیں گے ذرا سائڈ پر ہو جاؤ, اب میں چھینک میں ایسی ماروں گا کہ آس پاس کے درو دیوار ہل جائیں گے, اور اتنی زور سے اس بندے نے چھینک لینی ہے کہ دوسرا بندہ ڈر جائے بھائی کیا ہو گیا. تو ایسا بھی نہیں کرنا. اور بعض بچوں اور بڑوں کو دیکھا کہ چھینک آتی ہے تو وہ ناک کو یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے. وہ جو پورا پریشر ہوتا ہے وہ اندر دب جاتا ہے, اور وہ پھیپھڑے اور جو اندر کا سسٹم ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہوتا ہے. تو چھینک آئے, ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑی پیاری پیاری باتیں کی. اپنی جگہ پر آپ بیٹھے, آپ بھی بیٹھیے گا, آپ بھی بیٹھیے گا. ماشاءاللہ بھائی چھینک جو وہ آئے تو آپ بھائی چلیں یہاں کے کچھ بچوں کو بلا لیں یہاں سے, اس سے چلیں آپ آئیے ذرا, اور چلیں آپ دونوں ہی آ جائیں. بھائی مائک کدھر گئے؟ مائک لے لیجئے گا. اللہ, آپ کے پاس مائک ہے بھائی؟ چھینک آئے تو پھر کیا پڑھنا چاہیے بتائیے. جی آپ بتائیں.
چھینک آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ. الحمدللہ پڑھنا چاہیے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. یہاں کھڑے ہوں گے یوں، اور آپ ان کے برابر میں کھڑے ہوں گے، پیچھے ہو جائیے گا. چلیے جی، آپ لوگوں سے کچھ صحیح غلط کر لیں. کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کی کیا رائے؟ ویسے تو چھوٹے چھوٹے سے بچے، لیکن آج ان کی رائے لیتے ہیں بھئی یہ کیا کہتے ہیں، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. سوال یہ ہے کہ موبائل الٹے ہاتھ سے دے سکتے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط. غلط. پھر کون سے ہاتھ سے دیں؟ سیدھے. سیدھے ہاتھ سے. موبائل ہو، پانی ہو، بوتل ہو، پلیٹ ہو، چمچ ہو، یا جو ہے وہ امام شریف ہو، کپڑے ہوں، مائک ہو، کچھ بھی ہو، آپ نے اگر کوئی چیز اٹھا کر دینی ہے تو کون سے ہاتھ سے دینی ہے؟ کھانا ہے تو کون سے ہاتھ سے؟ اور اگر پینا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے. سیدھے ہاتھ سے. بھئی ہر اچھا کام آپ نے کون سے ہاتھ سے کرنا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے کرنا ہے. کیا بات ہے. چلیے جی، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے جواب دیا. بھئی آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ بتائیے کہ برے کام کرنے والے کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، صحیح یا غلط؟ صحیح. صحیح. بھئی اگر کسی بندے نے برا کام کیا اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ تعریف کون سے کام پر کی جاتی ہے؟ اچھے کام پہ کی جاتی. بھئی کسی نے فرسٹ پوزیشن لی ہے، آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ بڑے اچھے مارکس لیے آپ نے، بہت اچھا آپ کا رزلٹ آیا. اور کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کوئی فیل ہوا علی بھائی، اور اس کو جا کر کہہ رہے ہیں بہت بہت مبارک ہو، بڑی خوشی ہوئی کہ آپ فیل ہو گئے، کیا آپ نے کارکردگی دکھائی ہے اور ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ کے لیے اپریسیشن لیٹر ہے، یہ لیجئے میری طرف سے آپ کو انعام. ایسا تو نہیں ہوتا. ظاہر ہے جو اگر کسی نے صحیح سے نہیں پڑھا اور توجہ نہیں دی ہے، پیپر کے اندر وہ ایسی سوتا رہا اور تیاری بھی نہیں کی ہے، تو پھر اس کی تعریف تھوڑی کی جائے گی. تعریف اچھائی کی ہے اور برائی کی تعریف جو ہے وہ نہیں کی جائے گی. اسے سمجھایا جائے گا، برا بھلا نہ کہا جائے، غیبت نہ کی جائے. دیکھو وہ کیسا کرتا ہے، دیکھا وہ کیسے کر رہا تھا، یوں نہیں کرنا، یہ بھی برا کام ہو جائے گا. چلیے بھی اگلا آپ سے سوال یہ کہ بار بار کسی سے ریزر نہیں مانگنی چاہیے. غلط. غلط یا صحیح؟ غلط. غلط. اس کا مطلب ہے کہ ریزر بار بار مانگنی چاہیے. ریزر مانگنی چاہیے کہ نہیں؟ میرے خیال میں یہ سوال نہیں سمجھ پائے. ایسے ہی آپ یہ بتائیں بھی کسی سے ریزر مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے؟ بار بار مانگی جا رہے ہیں، بلکہ تنگ ہی کر دیا ان کو، کبھی لاؤ ریزر دو، پھر وہ کام کیا، پھر اس کے بعد بھائی لاؤ مجھے دوبارہ دو، پھر غلطی ہو گئی. بار بار اشارہ کرتا رہوں میں، کیا کرنا ہے؟ نہیں مانگنی چاہیے بار بار. پہلی بات یہ ہے کہ اپنی چیز استعمال کریں، لیکن بار بار اگلے بندے کو کہ یار دینا ذرا، یار وہ چیز دینا، پھر وہ چیز دینا. اگلا بندہ بھی تنگ آ جائے کہ یار یہ تو ہر وقت کبھی کچھ مانگ رہے ہیں کبھی کچھ مانگ رہے ہیں. تو مانگنے والی عادت ہونی بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. کبھی اگر کوئی ایسی مجبوری ہو گئی ہے، کبھی آپ ایک چیز ہے، کبھی آپ لے کر آتے ہیں، آپ آج وہ رہ گئی. مثال ہے، پین آپ کے پاس ہمیشہ ہوتا ہے، ابھی اس وقت پین موجود نہیں ہے اور آپ کو بس ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، آپ اگلے کو بولیں 1 منٹ پین دیجیے گا، آپ نے پین لیا، اس کے اوپر کام کیا، اس کو واپس کر دیا فوری طور پہ. اوکے، لیکن آپ کو سائن کرنا ہے، کچھ کرنا ہے، کر دیا آپ نے، دے دیا، ٹھیک ہو گیا. شارپنر ہوتا ہے بعض اوقات اپنے پاس نہیں ہوتا، کسی کو بولے یار 1 منٹ شارپنر دینا، شارپ کیا اپنی پینسل کو، اس کے بعد اگلے کو دے دیا. ابھی کیا ہے، یہ 1 منٹ کا کام. لیکن ہر وقت یہ مانگتے رہنا، بار بار مانگنا، تو یہ اچھی بات ہے نہیں. چلیے جی، آپ سے ایک اور سوال کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ مذاق کے اندر کسی کے پیٹ میں مکہ مار دینا چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ غلط. غلط. تھپڑ مار دیں پھر، مکہ نہیں ماریں، غلط ہے نا. بعض بچے کیا کرتے ہیں، وہ کسی زمانے میں، اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن کسی زمانے میں بچے یہ کھیلتے تھے گدی اسٹاپ. کیا ہے کہ کوئی بچہ جو ہے نا، وہ کوئی کھڑا ہوا ہے، پیچھے سے آ کے اس کی گدی کے اوپر یوں کر کے مار دیں گے، تو بولیں گے اسٹاپ ہو جاؤ. یا وہ کسی کی جو ہے نا وہ جیب میں ہاتھ ڈالنا شروع کر دیں گے. کسی کو کوئی گزر رہے ہیں تو دوست ہے نا بھائی، دوست ہے تو دوست کو نہیں ماریں گے تو کس کو ماریں گے؟ تو بھائی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، کسی کو مذاق میں بھی نہیں مارنا چاہیے کسی کو. میں علی بھائی مجھے اب پھر ایک بات اور یاد آ گئی. ایک دفعہ میں کسی کو جو ہے نا وہ اسپتال میں دیکھنے کے لیے گیا، تو وہ ان کی جو ہے نا وہ ہڈی کا آپریشن ہوا تھا. ان کے برابر والے بیڈ کے اوپر ایک بچے کو جو ہے نا وہ ایڈمٹ کیا ہوا تھا اور اس کو آپریشن ہونا تھا. اس کو بھی اسی طرح اسکول کے اندر کسی بچے نے مذاق کے اندر ہی مکہ مارا، اور پیٹ میں ہی مارا، یہیں پیٹ کی سائڈ ہی اس کو مارا. اس کے اپینڈکس میں جا کر وہ لگا، یعنی اتنی زور کا وہ لگا کہ اس کو اپینڈکس میں درد ہو گیا اور وہ اس کا آپریشن اس کا ہونا تھا بیچارے بچے. تو یہ مذاق کے اندر اس طرح کی کام نہیں کریں. بعض اوقات کیا ہے، مذاق کے اندر جو پرکار وہ اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو یوں کر کے کیچ دے رہے ہوتے ہیں، اس کی نوک ہوتی ہے. اچھا وہ پینسل اب نئی چھیلی ہے نا، اس کی نوک کیسی بنی ہوتی ہے علی بھائی، تو اس کو یوں کر کے کر دیتے ہیں. تو اس لیے احتیاط کریں، احتیاطی تدبیر جو ہے وہ اپنانی چاہیے، کسی کو یوں کر کے چبونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے جی.
چلیے جی ایک بات اور پوچھ لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سردی کا موسم ہو اور ٹھنڈا ٹھار پانی پینا چاہیے، غلط غلط؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ غلط برف والا پانی پیئیں گے نہیں تو پھر کیسے پگھلک سے اترے گا؟ فریج والا پانی نکلے، بلکہ فریزر سے نکلے پانی، جی بھائی غلط ہے نا؟ نارمل پانی پئیں، اور اگر آپ کو ٹھنڈا ہی پینا بھی ہے تو مکس کر کے پینی، اتنا ٹھنڈا نہ پئیں کہ جس سے نقصان ہو۔ سب سے بہتر یہی ہے کہ نارمل ایک ٹیمپریچر کا پانی ہوتا ہے کہ نارمل جس کو سادہ پانی بولتے ہیں ہمارے یہاں، بس وہ پئیں، ٹھیک ہے جی، تاکہ گلا خراب نہ ہو۔ چلیں ماشاء اللہ اپنی جگہ پر آپ لوگ بیٹھیں گے، آپ لوگوں سے پیاری پیاری باتیں ہوں گی۔ یہ مائک وہاں ذرا ان کو دے دیجیے گا، کونے والی بچی کو، آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے اور یہ مائک اندر ان کو دے دیجیے گا علی رضا بھائی کو۔ کیا بات ہے جی، ماشاء اللہ یہ ہو گیا۔ کچھ کالز اگر ہمارے پاس ہوں تو کال چلائیے گا جی، چلائیے کال۔ میرا نام عائشہ ہے، آج میں آپ کو نعت شریف سناؤں گی۔ کیا بات ہے؟ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ جی، کیا بات ہے، بڑا پیارا آپ نے کلام سنایا، حسبی ربی جل اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کوئی ایک شعر سنائیں گے اس کا علی بھائی؟ کوئی سے بھی ایک شعر سنائیں بھی، سارے بچوں نے مل کر پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کو تو آتا ہوگا نا کلام، آتا ہے نا، یاد ہے؟ چلیے بھائی ان کے ساتھ پڑھیں گے ایک شعر جی۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ اپنی بہن سے پوچھے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی۔ بہن جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول پڑا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ سارے بچے کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ جی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے پاس بورڈ بھی ہے اور کچھ اس کے اوپر چیزیں لکھی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں، ایکٹیویٹی کر لیں بورڈ والی؟ تیار ہیں؟ چلیں جی، کیا بات ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور سیگمنٹ میں ہوگا کیا، آپ کو اسکرین کے اوپر کچھ تصویریں دکھائی جائیں گی، جو چیز وہاں دکھائی جائے گی آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا نام یہاں پر لکھا ہوگا، آپ نے اس پینسل پہ، آپ کو ہم مارکر دیں گے، مارکر آپ کے پاس ہوگا، اس پرچی کے اوپر آپ نے اس کو نکالنا نہیں ہے، بس اس کے اوپر یہ آپ نے سرکل بنا دینا، ٹھیک ہے جی، تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ بھئی یہ چیز وہاں پر دکھائی گئی، ٹھیک ہے۔ چلیں ابھی بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے ایکٹیویٹی ٹائم۔ دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا، آؤ سب اچھے بچے۔ جی دکھائیے بھائی سب سے پہلی تصویر، کیا چیز ہمارے پاس ہے اور کون سی چیز کو یہاں پر مارکر سے ہم نے لگانا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، پہلے کسی بچے کو بلا لیتے ہیں، کون سے بچے آئیں گے ابھی بتائیے گا ذرا، بیٹھ کر
آپ خود نہ کریں, چلیں آپ آئیے گا سب سے پیچھے والے. جی مارکر آپ کیجیے گا اور بورڈ کے پاس کھڑے ہوں گے آپ, ٹھیک ہے, وہاں کھڑے ہوں گے اس طرف, بورڈ کے اس طرف کھڑے ہوں گے آپ. چلیے آپ وہاں اسکرین پر دیکھیں, وہی دکھائیے گا ان کو. دیکھیے یہ کیا چیز ہے, یہاں پر اس کا نام لکھا ہوا ہوگا. آپ کا ٹائمر لگا رہے ہیں آپ کا. کیا بات ہے, آپ بیٹھیں. چلیے جی وہاں پیچھے کھڑے ہوں گے. یہ انہوں نے جو کس لفظ پہ لگایا ہوئی, کیا لکھا ہے انہوں نے؟ ٹوکری کے انہوں نے لفظ کے اوپر جو ہے نا وہ سرکل بنا دیا ہے, اور آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ, بیٹھیے گا. ٹوکری تھی, کیا بات ہے. کس بچے کو بلائیں, کسی بچی کو بلائیں, کون آئیں گی؟ کوئی آئیں گی بچی؟ کوئی تیار نہیں ہے, بچوں کی طرف ہی چلتے ہیں. آپ آئیے ذرا. جی آپ آئیں, جلدی سے آئیں گے. جو بچوں کو بلایا جائے تو جلدی جلدی آئیں گے. یہ آپ نے لینا ہے, اور دکھائیں بھائی ان کو. 10 سیکنڈ کا آپ کے پاس ٹائمر ہوگا. جی دیکھتے ہیں بھائی یہ کیا چیز ہے بھائی. کیا چیز ہے بھائی یہ؟ بھائی دکھائیے گا ذرا دوبارہ, یہ دوبارہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ایک بار. بچے سارے بیٹھے رہیں گے, کوئی بچہ اپنی سیٹ سے کھڑا نہیں ہوگا, سارے بچے اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں گے. انہوں نے کون سے لفظ کون سے لفظ کو مارک اپ کیا ہے؟ انگوٹھی. انگوٹھی. چلیے جی انگوٹھی ہے یہ. آپ کا جواب درست ہے. درست ہے. بیٹھیں گے ماشاءاللہ, مارکر مجھے دیں گے. کون سا بچہ آئے گا؟ علی بھائی کو بلاتے ہیں. علی بھائی آپ آئیں. مائک آپ اپنے پاس رکھ لیں, مسئلہ نہیں, آپ سے ہی بات ہوگی. یہ لیجئے گا, یہاں آئیں گے. دکھائیے گا بھائی علی بھائی کو ذرا تصویر. دیکھتے ہیں بھائی کیا آتا ہے علی بھائی کو. ارے ماشاءاللہ, سردیوں کا موسم ہے اور بہت سارے لوگ یہ کھا بھی رہے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. میں نے تو ایک جھٹکے میں ہی ماشاءاللہ فوراً سے. کیا ہے بھائی یہ سارے بچے بتائیں؟ اخروٹ ہے. آئیں گے علی بھائی واپس. آپ نے ماشاءاللہ صحیح جواب دیا. بھائی کون سا بچہ مائک میں بول رہا ہے؟ مائک میں کسی بچے نے نہیں بولنا ہے. اگلے کس بچے کو بلایا جائے؟ چلیں آپ آئیں بھائی, بڑے بےتاب ہو رہے ہیں. آئیے مارکر لیجئے بھائی, ان کو بھی دکھائیں. آئیے اس کے پاس جائیں. اللہ اکبر. شخصیت کون ہے یہ شخصیت؟ آپ ان کو مدنی مذاکرے میں دیکھتے رہتے ہیں. کون سی نہیں پہچان پا رہے؟ 5 4 3 2 1 لائیے آپ مجھے مارکر دے دیجئے. اور اس کے بعد بھائی جس نے ان کو پہچان لیا ہے وہ بچے ذرا ہاتھ کھڑا کرے. یہ کون ہیں؟ چلیے آپ آئیے, لیجیے یہاں پر کریے. ان کا جواب غلط ہو گیا بھائی. شخصیت ہیں اور بڑی زبردست شخصیت ہے. مائک دیجیے گا ذرا علی بھائی. بھائی نام بتائیں ان کا, کیا نام لکھا ہے ان کا؟ مفتی حسان اتاری. مفتی حسان اتاری صاحب دامت برکاتہم القدسیہ. اپنی جگہ پر آپ بیٹھیں گے. ماشاءاللہ العزیز مفتی دعوت اسلامی بھی ہیں, اور مجھے ویسے علی بھائی ان سے پورے 1 سال بخاری شریف پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں. اور ایک بار ہمارے سلسلے میں تشریف بھی لائے تھے جب لائف آف محمد سلسلہ کرنے کا موقع ملتا تھا. 100 ایپیسوڈ ہمارے ہوئے تھے تو اس وقت سب تشریف لائے تھے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. اور کون سا بچہ آئے گا؟ کوئی بچی نہیں آنا چاہ رہی بھائی. چلیں ان کو دیں مائک. میں چاہ رہا ہوں کہ بچی بھی تو ہمارے ساتھ آئے نا. ہاتھ اٹھا رہی ہیں لیکن اچھا ہاتھ اس لیے اٹھا رہی ہیں کہ بھائی اس کو بلائیں, آپ خود کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ چلیں آپ آئیں, میں آپ کی ہیلپ کروں گا. آپ آئیں میں ہیلپ کروں گا آپ کی, کوئی بات نہیں. بھائی دکھائیں ان کو کیا چیز ہے بھائی, یہ کس چیز کی تصویر ہے؟ کیا ہے یہ بلو بلو؟ دیکھیں کچھ بلو بلو ہے, بلو کلر کچھ ہمیں نظر آ رہا تھا. یہاں پر کہیں پر بلو کلر ہے, دیکھیں بلو کلر لکھا ہوا ہے کہیں؟ نہیں. 5 4 3 2 1 چلیں. کوئی اور بچہ آئے گا؟ تو سارے بھائی بیٹھے رہنا اپنی جگہ پر, بیٹھے رہنا اپنی جگہ پر, بیٹھے رہنا. چلیں آپ آئیں. آپ ابھی تک آئیں اس میں. چلیں بھائی اٹھائیے, نشان لگائیے. یہ ہو گیا ہے جی بلو کلر. یہ میں اپنی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ ذرا مارکر بھی ہمارے پاس کوئی اور وہ ہو تو وہ بھی مارکر دیں. بلو کلر یہ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ. ایک آخری تصویر دیکھتے ہیں, کون سے بچے آئیں گے؟ پیچھے والی لائن سے کوئی بچے جو ابھی تک نہیں آیا, کسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا انہوں نے. چلیں آپ آئیں, جلدی سے آئیں گے اور پھر دیکھتے ہیں بھی آپ کے لیے کیا ہے. ذرا اسکرین پر لگائیں بھائی,
کیا چیز ہے ان کے لیے بھائی. دیکھیں یہ کیا ہے, اسکرین پر دیکھیں, اور اس کے آپ نے جو جہاں پر یہ لفظ لکھا ہو وہاں پر آپ نے نشان بنانا. گاجر کیا ہے بھئی, یہ گاجروں کا آج کل موسم بھی چل رہا ہے. گاجر کھائیں, کوئی اتنی مہنگی بھی نہیں ہے, سستی مل جاتی ہیں. اپنے والد صاحب سے کہیں کہ بھی گاجر لے کر آئیں, اور گاجر جو ہے وہ آپ کھائیں. آنکھیں تیز ہوتی ہیں, حافظہ بھی تیز ہوتا ہے, اور خون بھی بڑھتا ہے. خون بڑھانے کے لیے تو بہت زبردست ہے یہ. اور اس کا جو ہے وہ جوس بھی پیا جاتا ہے, جوس بھی پئیں اس کا, بڑی فائدہ مند چیز ہے یہ. اس سے بڑے زبردست جو ہے نا آپ کو فائدہ پہنچے گا. بہرحال اس کا بھی استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. پیارے پیارے بچوں, وقت ہمارا جو ہے اپنے پروگرام کا اختتام کی طرف جا رہا ہے. آج جو ہے وہ بڑی رات ہے, تو اس بڑی رات میں اندر کیا کرنا ہے, آپ نے عبادت کرنی ہے. کس طرح اس رات کو گزارنا ہے, عبادت کر کے گزارنا ہے. اچھا, بعض بچے کیا سمجھتے ہیں بھئی, یہ جو بڑی راتیں ہوتی ہیں علی بھائی, بعض بچے سمجھتے ہیں یہ تو بڑوں کے لیے نا, یہ تو بڑے اس رات کے اندر جاگیں, بڑے اس رات میں عبادت کریں. تو بچوں کو بھی اپنی جتنی ان کی طاقت اور حیثیت ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے. اور کل کا روزہ جو رکھ سکتے ہو رکھیں بھائی, ان کی جو ہے نا وہ بڑی فضیلتیں. اور ایک رسالہ ہے, میں آپ کو مشورہ دوں گا بھئی, یہ ایک رسالہ ہے, یہ دیکھیے اس کا نام کیا ہے اس رسالے کا, آقا کا مہینہ. یہ رسالہ خاص طور پر اس مہینے کے تعلق سے, اور اس میں جو ہے وہ بڑی پیاری پیاری زبردست سی روایات اس میں لکھی ہوئی ہیں. میں ایک آدھ بات جو ہے عرض کرتا ہوں, پھر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوگا. توجہ کے ساتھ بات کو سنیے گا. حدیث پاک ہے, نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں, اللہ پاک 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا. کس چیز کے دروازے کھل رہے ہیں, بھلائیوں کے. کس چیز کے, بھلائیوں کے. کتنی راتوں میں, ان 4 راتوں میں سے ایک رات وہ ہے جو آج رات آنے والی ہے, شب براءت, یعنی شعبان المعظم کی 15ویں رات. بھلائیوں کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور رحمتیں چھما چھم برس رہی ہوں گی. عبادت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز بخشش اور مغفرت کا پروانہ بھی ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ. اچھا, پھر ایک اور بڑی پیاری روایت ہے جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ شعبان کی 15ویں رات اکثر باہر تشریف لے جاتے, عبادت کرنے کے لیے باہر تشریف لے جاتے. ایک بار آپ جب شب برات باہر تشریف لائے تو آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا, اور پھر ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ایک مرتبہ شعبان کی 15ویں رات تھی, اور اللہ کے نبی جناب داؤد علیہ السلام وہ بھی باہر آئے, اور انہوں نے بھی آسمان کو دیکھا, اور انہوں نے آسمان کو دیکھ کر یہ بات کہی کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں جس شخص نے جو دعا بھی اللہ سے مانگی ہے, اللہ پاک نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے. جس نے جو دعا مانگی اس رات میں, حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں, اس کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. اور جس نے مغفرت طلب کی, اللہ پاک نے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی. سبحان اللہ. لیکن آج کی رات بھی بعض افراد ہیں کہ اتنی رحمتیں لوگوں پر برس رہی ہیں, لیکن وہ لوگ پھر بھی محروم رہ سکتے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں, فرمایا ماں باپ کا نافرمان. اگر ماں باپ کی نافرمانی کی ہوئی ہے, امی کو فون نہیں کرتے, ابو کو فون نہیں کرتے, یا امی سے بات نہیں کرتے, تو آج ہی فون اٹھائیں. اگر گھر قریب ہے تو فوراً ان کے گھر پہ جائیں اور جا کے ان سے معذرت کریں, ان سے معافی مانگیں, اور آئندہ ان سے بد کلامی کرنے یا بد سلوکی کرنے سے ان سے معذرت کریں کہ بھی آئندہ میری جانب سے اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. اسی طرح جو قطع تعلق کرنے والا ہے, یعنی کہ بچے کیا بولتے ہیں, کٹی, ختم بات, آج کے بعد بات نہیں کرنی ہے, پوری کلاس سے بات کرنی ہے, تم بھی اس سے بات نہیں کرنا, میں نہیں کروں گا, تم میرے اگر دوست ہو تو مجھ سے بات نہیں کرو گے, یا تو مجھ سے بات کرو گے یا اس سے بات کرو گے. تو جو تعلق توڑنے والا ہوتا ہے, رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے, ایک دوسرے سے اپنے آپ کو الگ کر لینے والا ہوتا ہے کہ بھی بلا وجہ شرعی, بغیر کسی شرعی وجہ کے ایک دوسرے سے لڑ کے بیٹھے ہوئے, فرمایا کہ پھر ان کی بھی بخشش و مغفرت نہیں ہوگی. اسی طرح تصویریں بنانے والا اور چغل خور, اسی طرح بعض اور بھی گانے بجانے والے اور جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں, جو کاہن لوگ ہوتے ہیں, ان لوگوں کی بھی جو ہے نا وہ اس رات آیا کہ بخشش و مغفرت نہیں ہوتی ہے. جاگنے کی رات ہے, بخشش کی رات ہے, مغفرت کی رات ہے. خوب عبادت کریں, شب توبہ ہے, توبہ کیجیے, اللہ پاک آج کی رات کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے. انہی پیاری پیاری باتوں کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کا پہنچا. انشاءاللہ العزیز آپ سے اب اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا
اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. کڈز مدنی چینل. اچھے بچے اچھے بچے اچھے پیارے بچے آؤ بچوں مل کے کھلے سنتے بھی ہم سیکھے دیکھو مزہ آ رہا ہے کتنا آؤ سب اچھے بچے بچوں کا مدنی چینل.